ایک مولوی صاحب کی میں تقریر سننا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ داڑھی کیوں رکھنی چاہیے. وہ کہہ رہا تھا کہ داڑھی اس لیے رکھو تاکہ لوگ آپ سے ڈریں. ہم نے حضور کی تعلیمات کو ایسا کر کے پیش کر دیا کہ آج مجھ سے میرا پڑوسی ہندو ڈرتا ہے، دوسرا میرے مسلک کا نہیں ہے، فرقے کا نہیں ہے، وہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. اگر ایک ایسا شخص ڈرتا ہے کہ جو مجھ سے میرے نظریے سے ایگری نہیں ہوتا تو میرے سامنے اپنی بات نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اس کائنات کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس کائنات کے اندر ایک رحمتوں کا نزول ہوا، اور آپ نے اس دنیا میں آ کر ظلم کا اور ناانصافی کا خاتمہ کیا. قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین کیا گیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. رحمت وسعت کے معنی میں ہے کہ آپ انسانوں کے لیے وسعت دینے والے ہیں، سب انسانوں کو مشکلوں سے نکالنے والے ہیں. اور قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جو پچھلی قوموں کی اندر جو مشکلیں تھیں ان سب مشکلات کو کم کر کے لوگوں پر سے بوجھ ختم کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس دنیا کے اندر ایک خوشیاں ہوتی ہیں. آج بھی مسلمان اور پوری دنیا کے اندر وہ اس مہینے کو مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سب انسانوں کے کام آتے ہیں، کمزوروں پہ شفقت کرتے ہیں، بچوں پہ مہربانی کرتے ہیں، اور خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ کرتے ہیں. یعنی جس کا جتنا بس ہوتا ہے وہ اس مہینے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، مناتا ہے، اور ایک خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جشن مناتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ولادت کی خوشی منائی، جشن منایا، اور سعادت اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے اسے منانا چاہیے. تابعین نے منایا اور علماء نے اس کو منایا. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک زندہ دل شخص وہ اپنے پورے زندہ دلی کے ساتھ حضور کی آمد پہ خوشی کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو اب اس کو کیسے منایا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر. اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف فرمایا ہے وہ یہ کہ آپ غریبوں، مسکینوں، ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ انسانوں کے کام آنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. تو آپ کے اندر وہ سارے انسانی اچھے اوصاف اور اخلاق ہیں کہ اگر کسی انسان کو، چاہے اس کو کوئی بھی مذہب ہو، مشکل میں دیکھیں تو آپ درد مند ہو جاتے ہیں، آپ بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، آپ جانوروں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں. تو آپ کی اس رحمت کی تعلیمات کو آپ انسانوں تک پھیلائیں، سب انسانوں کو بتائیں کہ اپنے نبی کا خوبصورت چہرہ بتائیں. اس مہینے میں کچھ لوگ سیاست کے اندر آ کر احتجاج کی سیاست کرتے ہیں اور روڈوں کو، سڑکوں کو بلاک کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ آسانی دے سکے جتنا ہو سکتا ہے اپنے ملک کو، لوگوں کو، انسانیت کو، تاکہ نبی کا اچھا پیغام جائے. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والے ہوں، ان کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں، اور ہمارے اعمال وہی ہوں کہ ہم ناپ تول میں کمی کریں، ایک چیز کے اندر ہم 3 گنا 30 گنا بڑھا کر 300 گنا بڑھا کر اس میں فائدہ اور انٹرسٹ رکھیں. یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. اور اس مہینے میں حضور کی پیدائش کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا اپنے ساتھ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا پیغام وہ انسانوں تک پہنچائیں گے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں. کوئی ہم سے ڈرتا ہو تو یہ پھر ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. کوئی یہ کہتا ہو کہ یہ مسلمان اس سے ڈرنا چاہیے. ایک مولوی صاحب کی میں تقریر سننا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ داڑھی کیوں رکھنی چاہیے. وہ کہہ رہا تھا کہ داڑھی اس لیے رکھو تاکہ لوگ آپ سے ڈریں. ارے بھائی، دین کی تعلیمات کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. یعنی حضور کی جو سنت ہے وہ بھی اس لیے کہ جی مرد ایسا ہے کہ اس سے دیکھ کر ڈرا جائے، اس کو دیکھ کر کانپا جائے، اور بدن کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہے. دین کی تعلیمات کوئی ڈرانے والی نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات حضور کی زندگی میں جو حضور نے فرمایا کہ جس مومن سے، مسلمان سے کوئی اور بندہ ڈر جائے اور وہ خوف زدہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کر دیا، ہم نے حضور کی تعلیمات کو ایسا کر کے پیش کر دیا کہ آج مجھ سے میرا پڑوسی ہندو ڈرتا ہے، دوسرا میرے مسلک کا نہیں ہے، فرقے کا نہیں ہے، وہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. اگر ایک ایسا شخص ڈرتا ہے کہ جو مجھ سے میرے نظریے سے ایگری نہیں ہوتا تو میرے سامنے اپنی بات نہیں کر سکتا.
اپنے نظریات کو ہم اب چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کے سامنے بتائیں تو کیا ہو جائے گا، لوگ مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو خوف کا معاشرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جہاں پر لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ ہو، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں محفوظ نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اور ہم اپنے تعصبات کے اندھے ہیں، ہم اندھے ہو چکے ہیں، اور ہماری عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا، یا ہم اپنے مذہبی رہنماؤں کی باتوں میں سیاست کر رہے ہیں، مذہب اسلام کے اوپر ہم نہیں چل رہے۔ تو سیاست سے اوپر اٹھ کر حضور کی تعلیمات کو ہم دیکھیں اور انسانوں تک پہنچائیں، اور اس مہینے کو منائیں، جتنا خوشیاں منا سکتے ہیں وسعت کے مطابق اس مہینے کو منانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی سیرت پر، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔